بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. افتخار حسین سید ایشین ویوز ٹی وی نیٹ ورک کے پروگرام امید سحر میں آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ایز اے تجزیہ کار کے طور پہ میں نے سحر حاصل گفتگو کی ہے اپنے پروگراموں میں، اور اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج سلیم حسین شاہ صاحب، جو کہ ڈول نیشنلسٹ ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، اور اپنے دور میں جب وہ جوانی کے اندر یونیورسٹی کے اندر یہاں پہ ہوا کرتے تھے تو MAIR کے اندر گولڈ میڈل حاصل کیا. مینجمنٹ کے ماہر ہیں، یعنی MBA بھی فرسٹ ڈویژن کے اندر کیا، اور اس کے بعد مختلف شعبہ جات سے منسلک رہے، یعنی ریسرچ بھی کرتے ہیں، بہترین محقق ہیں، اور اقتصادیات جو ہے اس پہ بھی ان کی کافی نظر رہی ہے. خصوصاً جنوبی ایشیا کے جو مسائل ہیں، یا ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا، ان پر ان کا ماہرانہ تجزیہ بھی آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. تو آج ہم نے اس سے ہمیں بھرپور موقع انہوں نے فراہم کیا ہے کہ ہم ان سے وہ کچھ حاصل کریں جو کہ ایک پڑھا لکھا شخص اپنی آبزرویشن سے جس ملک میں رہتا ہے کہ وہاں کی ترقی، وہاں کے ریفارمز، وہاں جو تبدیلی لائی گئی، ان کو کس طریقے سے اپنے ملک میں نے کہا نا کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیری روح تیری جسم سے عبارت ہے. تو ہمیں اپنے وطن کے لیے ایسے فورن پاکستانیز جو ہیں وہ کتنے کارگر ہو سکتے ہیں. تو ان سے ہم یہ وقت مزید ضائع کیے ان کی طرف متوجہ ہونا چاہوں گا. سلیم صاحب، آپ کا انتہائی مشکور کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو دیا. جناب، آپ کی نظر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک طویل عرصے سے کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک پڑھے لکھے ہونے کے ناطے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان جن اقتصادی بحران، میں اسے سیاسی بحران بھی نہیں کہتا، یعنی جہاں پیسے نہیں وہاں بحران ہی بحران ہے. تو ہمیں کیا کوئی آگے جانے کا کوئی راستہ آپ بتائیں گے کہ یہ بحران اسی طریقے سے چلتے رہیں گے؟ یعنی 75 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں. تو میں اگر چاہوں تو اس پہ 10 منٹ کی ظاہر تجزیہ کار و گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں زیادہ وقت آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بینگ اے فورنر آپ نے دنیا کو اتنا وزٹ بھی کیا ہے، تو وہ وہاں پر ایسی کیا تبدیلیاں لائی کہ وہاں ان کی کوالٹی کی لائف جو ہے وہ ہر 3-4 سال کے بعد اس کے انڈیکیٹر جو ہیں وہ انتہائی مثبت نظر آتے ہیں؟ بہت شکریہ افتخار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. یہاں پہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اظہار خیال کا، اور یقیناً میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ جو ایک بنیادی جو چیز مس کی جاتی ہے وہ ہماری ہے پرنسپلز. ہماری جو بنیادی پرنسپلز ہیں وہ آنیسٹی ہے کہ ایک آدمی کا رائٹ کنڈکٹ ہونا چاہیے، انٹیگریٹی ہے کہ ان دی ایبسنس آف دی اتھارٹی وہ اپنا اچھا کنڈکٹ برقرار رکھیں، اور تیسری چیز ہے ڈسپلن، چوتھا ہے فوکس، اور پانچویں چیز ہے امپلیمنٹیشن آف دا آئیڈیاز. جن آئیڈیاز کو وہ لے کر آگے بڑھیں، اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس کو میجر کریں، اور پھر اس کو ری پلان کر کے اس میں جو کمیاں ہیں اس کو دور کر کے وہ ریزلٹس دوبارہ اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ایک تو ہمارا ویلیو سسٹم جو ہے، کہ ویلیو سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی کن چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں، ہاسپٹیلٹی کو، اخراجات کو، اپنے اچھے رہن سہن کو ویلیو دیتے ہیں. وہ ویلیو سسٹم ری ویمپ ہونا چاہیے. لوگوں کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ویلیو سسٹم کو اپنے گھر سے شروع کریں، اور پھر اس کو سوسائٹی میں لے کے آئیں، پھر سوسائٹی سے پوری کنٹری کی طرف لے کے آئیں، اور اس کو پھر ایک انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کریں. آپ یہ دیکھیے کہ جرمنی جب پوری طرح سے 1919 میں جب الائٹ پاورز نے ان لوگوں کو پوری طریقے سے ڈیٹیوریٹ کیا، انسلٹ کیا، تو انہوں نے جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے 20 ایئرز میں اتنا گین کر لیا تھا کہ وہ ایک کمپلیٹ تھریٹ بن گئے پوری دنیا کے لیے، اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے کنٹریز فری ہو گئے، ورنہ ہم ابھی تک کولونیل پاورز کے ساتھ ہی رہتے.
تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہمارا جو پرنسپلس ہے جو کہ ہمارا ریلیجن بھی ہمیں دیتا ہے، اور ہمارا جو ڈیموکریٹک جو ہماری جو ویلیوز نکلتی ہیں وہاں سے، اس کو بھی ہم وہاں سے کمپائل کریں اور اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں اس کو کمپیٹیبل بنائیں، سو دیٹ ہم وہ چیزیں اچیو کر سکیں جن سے ہمیں فائدہ ہو، ہماری آنے والی جنریشن کو فائدہ ہو۔ اور آج کے دور میں جو کہ لوگ بگاڑ کا شکار ہیں، جن کے مورل کنڈکٹس اچھے نہیں ہیں، جو کہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں سموتھ سسٹم میں، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک سسٹم کے تھرو اتنا انٹیگریٹ کریں کہ سسٹم فیل نہ ہو، لوگ فیل ہو جائیں، تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ چاہے ہمارے بڑے لیڈرز ہیں، مثال کے طور پہ آپ قائد اعظم صاحب کو لے لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو لے لیں، وہ آئیں جائیں، ہمارا سسٹم چلتا رہے۔ اس سسٹم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ اگر کسی بھی مس کنڈکٹ کی وجہ سے، ایج کی وجہ سے، اپنے کسی بلیک میلنگ کی وجہ سے، جو آپ کو پتہ ہے آج کل کے ہماری سیکرٹ ایجنسیز ہیں، یہیں کے نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ بلیک میلنگ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کو بلیک میل نہ کر سکے۔ ہمارے یہاں پہ کریکٹر کا بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کریکٹر میں ہمیں ہم چوز کرتے ہیں کہ جی ہمارا پولیٹیشین جو ہے اس کا ایک گڈ کریکٹر ہونا چاہیے، اس کریکٹر کی کیا وسعت اور ورائٹی ہونی چاہیے کہ جس کو وہ ساتھ لے کے چلے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ ہماری کنٹری کو فائدہ دے۔ وہ ایسا ایٹیٹیوڈ چوز کرے جو کہ سروس اورینٹڈ ہو، ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ آئے اور پھر آپ کلرفل ورلڈ میں چلے گئے اور آپ کو کام بھی نہیں آتا ہے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا ٹرین کیا ہے، اور جب وہ ٹریننگ مکمل ہوتی ہے تب تک وہ دوبارہ سے ہمارے وقت گزر چکا ہے۔ ویک پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے وہ کلیپس ہو جاتا ہے۔ یعنی نظام ایسا بنا لیا جائے، ظاہر ہے پہلے شخصیاتی بنائیں گی، بڑے جسے زرخیز ذہن کہتے ہیں، کہ آپ کا مقصود یہ ہے کہنے کا کہ نظام اتنا مضبوط ہو جانا چاہیے کہ وہ اشخاص کا محتاج نہ ہو، کہ وہ خود بندے بھی بنا رہا ہو، یعنی ایکسپرٹیز بھی ڈیولپ کر رہا ہو، سسٹم جو ہے اس سے سب ڈر رہے ہوں کہ بھئی اس سسٹم کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، نتیجاً قوم ہمارے نقصان میں، قوم کے نقصان میں تمام یہ چیزیں جائے گی۔ یعنی آپ جو اہمیت دے رہے ہیں وہ شخصیت کے بجائے نظام کو دے رہے ہیں، سسٹم کو دے رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی میرا یہی سلسلہ ہے۔ اسی سلسلے میں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا کہ ہمارے مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی قوم کو بڑھانا چاہتے ہیں، جیسے کہ جرمنی نے دوبارہ سے محنت کی اور پھر اوپر اٹھے، اور جاپان نے جو ہماری اس سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی، ان لوگوں نے جب وہ برے طریقے سے تباہ ہو گئے تو ان کے پاس ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے امریکہ سے ایجوکیشنل سپورٹ لی، ٹیچرز لیے، ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر لیا۔ یورپ نے امریکہ سے مارشل پلان لیا، ٹرومین ڈاکٹرائن جو تھی وہ انہوں نے ایکسیپٹ کی، اور بہت سارے ایسے پلانس ہیں جنہوں نے ان کو تقریباً $12 پر ہیڈ جو ہے انہوں نے پورے یورپ کو دیا تھا، پیسہ دیا انہوں نے، ایسٹرن یورپ کو دیا، لیکن پہلے سے ان کا کمٹمنٹ تھا اپنے کنٹری کے ساتھ، ان میں آنیسٹی تھی، ان میں ڈسپلن تھا، فوکس تھا، انٹیگریٹی تھی۔ جب وہ پیسہ آیا تو انہوں نے رائٹ ڈائریکشن میں لگایا، صحیح انویسٹمنٹس کی اور اس کو گرو کرا دیا۔ اب جب آپ کے پاس ایک سسٹم ہے کہ جی ایک آن لائن سسٹم ہے، اس پہ آپ بیٹھ کے سارا کام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کے وہ جو لائسنس ہیں یا فیس ہیں وہ آپ اس کو پے کر لیتے ہیں، تو وہ اس میں کام آپ کا چل جاتا ہے۔ زیادہ لوگ انوالو ہوں گے تو سسٹم فیل ہوگا، اس کو مینول رکھیں گے تو سسٹم فیل ہوگا۔ اگر آپ اس کو آن لائن رکھیں گے، انٹیگریٹڈ رکھیں گے، سیکیور رکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ سسٹم جو ہے وہ سرو کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو نئی جنریشنز ہیں، نئی جنریشن جیسے پرائمری اسکول سے آپ لوگوں کو ان کو ٹرین کریں، ٹریننگ دیں، اس میں ڈویلٹی ہٹا دیں، اسٹریٹ اپنی چیزوں کو رکھیں، اور بچوں میں سوشل اسکل کا اضافہ کریں۔ ہمارے یہاں پہ 2-3 چیزیں، اسکل اورینٹڈ جنریشن، سوشل اسکلز ہمارے پاس بڑا ہے۔ ہم لوگ تھینک یو نہیں بولتے، ہم لوگ ہائی ٹون میں بات کرتے ہیں، ہم لوگ ڈسٹینسز کا خیال نہیں رکھتے، ہمارا جو انٹریکشن ہے لوگوں سے، ہمارے ایون پولیٹیشنز ہیں یا جو ہمارے ملٹری براس ہے، they are also not well prepared to address people with a proper tonality. Their phonetics is so poor. That is why we don't have international personalities who can interact with the other leaders of the world. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے پاس ملٹری اسکول کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ٹیچر بھی ویسے ہیں۔ واٹ از سالڈ ریزن بیہائنڈ اٹ کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ کا جو پرابلم ہے؟ کیونکہ ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا ہے۔ ہماری ایکٹنگ کی جو ڈرامہ کی اکیڈمیز ہیں وہ بھی پراپر نہیں ہے، تو ان کے آپ کے ایکٹرز کی کوالٹی بھی ویسی ہے۔
آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کے پاس بھی کوئی اکیڈمی نہیں ہے، نہ وہ کمیونٹی کو سرو کر کے آتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہوتا کہ کیا ایسا سسٹم اینڈ میکینزم جو ہے ہم ڈیزائن کریں جو کہ سرو کرے۔ ان کے پاس کوئی اپروچ نہیں تھی۔ منسٹر آتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا فائل غلط ہوگا اور اس کے وہ اپروول دے دیتے ہیں، ان کو ایون اپروولز کے رائٹ ورڈز کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی منسٹر آپ کے جیسے عمران خان کے منسٹرز تھے، وہ اینکرز بنتے بنتے پولیٹیشین بن گئے، پولیٹیشین بنتے بنتے لیڈر بن گئے، لیڈر بن کے پھر جیلوں میں چلے گئے، کیونکہ موسٹ آف دی پیپل دے ور انیبل ٹو کمیونیکیٹ ود دا پیپل ود دا رائٹ ووکیبلری۔ اور یہی سچویشن ہمیں آپ کو نظر آئے گی۔ ہمارے اپنا جو فریٹرنیٹی ہے اس میں بھی لوگوں کا جو ہے وہ ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ایک سالڈ وے میں اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی آپ سے اس قسم کے جواب۔ مجھے حیران کیا جواب نے کہ میں تو یہ سمجھا بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ بہتر ہوں تو پھر سسٹم کو ایوالو کیا جائے اور پھر سسٹم جو ہے وہ شخصیات خود بخود بنانا شروع کر دے گا۔ میری نظر کے اندر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ جس نقطۂ نظر پہ پہنچے ہیں کہ وہ پہلے سسٹم بنایا جائے، یعنی لوگوں کو وہ اسکل دی جائے یا ایکسپرٹیز دی جائے جس کو بروئے کار لا کر وہ اپنے معاشرے میں کوئی پازیٹیو تبدیلیاں کریں۔ اچھا، آپ کی جو آبزرویشن وہاں پر یورپین کنٹریز کے اندر، آپ نے یورپ کو بھی بہت گھوما، کینیڈا، امریکہ، تو یہ مجھے بتائیے کہ وہاں کا جیسے انہوں نے اسٹارٹ کیسے لیا، ہاؤ دے اسٹارٹڈ؟ اس میں ہمارے پاس بہت سارے ماڈل کنٹریز ہیں۔ اب ہم چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور ایک کولونیل سسٹم سے نکلے تھے، ان کا وہ کولونیل پاورز سے، ہم لوگ کالونیز سے، تو ہمارے پاس جو ایک سلیوری جو ہوتی تھی وہ کام نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ یقین نہیں کہ ہمارا کلچر کچھ پروڈیوس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سویلائزیشن میں بہت آگے تھے، ان کا کنڈکٹ اچھا تھا، پولیٹیکل اورینٹیشن بہت اچھی تھی، لیکن ہم بھی 70 سال پرانے ہو گئے اور ہمارے پاس اب تک وہ لوگ جو ہیں وہ جو ایک سیگمنٹ ہے، وہ سیگمنٹ وہ کوالٹی پروڈیوس ہی نہیں کر رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ چیزوں کو انٹریکٹ کر سکیں۔ جیسے کہ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جب ایک وار ہو رہی ہے، اب اس وار میں عمران خان کا وزٹ کسی طرح بھی سوٹیبل نہیں ہے، بیکاز یہ بہت برے طریقے سے ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی اگریشن ہو رہی ہے تو اس پہ اس وقت جا کر آپ وہاں پہ کریں، جبکہ آپ کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ نیوٹرلٹی کو اختیار کرنا تھا۔ آپ خاموش آبزرور رہیں اینڈ یو ہیو ٹو چوز دا پراپر ٹائمنگ۔ میں انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے اس کا پورے طریقے سے پتہ ہے اور بہت عرصے سے پتہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرنا چاہیے۔ تو عمران خان جس لیول کی میچورٹی پہ چل رہے تھے، گورنمنٹ سیکٹر میں تھے، تو ہی شوڈ بی اویئر آف دیز تھنگس۔ امریکہ ایک جائنٹ ہے، وہ پراپر ایک میچور کنٹری ہے، وہ ہر چیز سے نکل چکا ہے۔ اگر آپ کہیں گے ہاں جی چائنا امریکہ کا کمپیٹیٹر ہے، کیسے کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے؟ وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے 450 ملین کی، اور چائنا کو وہ ٹریلینز آف دا ڈالر دیتا ہے ایز ریونیوز اینڈ آل دیٹ۔ تو پھر وہ اس کو کیوں کمپرومائز کرے گا؟ میں ایک بزنس پرسن ہوں، میں اپنے کلائنٹ کو کیوں کمپرومائز کروں گا جبکہ وہ میرے گھر کو چلاتے ہیں؟ تو آپ اپنے آپ کو اس فیز میں رکھیں کہ ہم نے چائنا کو جوائن کرنا ہے یا ہم نے امریکہ کو جوائن کرنا ہے۔ دیر واز اے نان الائن مومنٹ، دیر واز اے ٹائم انڈیا نے اس کو جوائن کیا، دونوں سپر پاور سے بینیفٹس لیتے رہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ سیٹو سینٹو کو جوائن کر کے بیٹھ گئے، اور وین ٹائم کیم دے ڈڈ ناٹ رسپونڈ ٹو اس، کیونکہ وہ کمیونزم کے تھریٹ کے خلاف تھا، نہ کہ آپ کے انڈین اگریشن کے خلاف۔ تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے، اس میں ہمیں پروفیشنل میچورٹی کی ضرورت ہے۔ سادہ عوام کے لیے الفاظوں میں اگر میں کہوں کہ یہ کہ دو بیلوں کے بیچ میں اپنے آپ کو، اپنی امپورٹنس کو شو کرنا۔ آپ جب تک آپ کی اکانومی اچھی نہیں ہوگی، اگر میرے پاس پیسے اچھے ہیں تو مجھے ایک لو پروفائل کے جو مورلی ڈاؤن ہے اس سے مجھے ڈکٹیشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے اپنا کام کرنا چاہیے، بزنس اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے، اور لوگوں کو آبزرو کرنا چاہیے کہ ہمارے کنٹری اور کے بینیفٹ کے لیے ہمیں ایسا کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو، ایکسپورٹس بڑھیں، ریمیٹنسز ہو رہے ہیں، کنٹری میں سیفٹی کا احساس ہو، سیکورٹی بہت اچھی ہو، نہ کہ آپ انٹرنیشنل بارڈر پہ چیزوں کو آبزرو کرنے کے بجائے آپ انٹرنل لیول پہ چیزوں کو کے سولوشنز کو دیکھنا شروع کر دیں۔
बिलिजरेंस या वो जंगजुआना कैफियत से निकलना होगा। हम चूँकि एजुकेशनली इतने मेच्योर नहीं है, फिर हमारा ब्रेन ड्रेन इतना ज़्यादा हुआ है क्योंकि हम अच्छे लोगों को रखते ही नहीं, क्योंकि मेरिट नहीं है। तो नहीं रखेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो लोग इस फील्ड में होंगे उनमें विलिंग टू सर्व एंड विलिंग टू वर्क जो अप्रोच है वो नहीं होगी। दे वर्क ऑन द फाइल्स from where they can draw the money, so they are more motivated with the money factor, and for better living they want to go to abroad, और वहाँ पे वो मिसफिट होते हैं क्योंकि करप्शन से पैसा कमाने वाला वहाँ मिसफिट है, उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता। आप कहेंगे कि कोई आदमी यहाँ से वहाँ चला गया, मैंने सेनेटर्स को देखा है कि वो उबर चला रहे हैं, और मैंने कर्नल्स को देखा है कि वो टैक्सी चला रहे हैं और वो ऑनेस्ट मनी कमा रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर सो एक्सलेंट then you have to prove your worth there as well. माशाल्लाह। नाज़रीन, हमने अपने पहले हिस्से का इख्तिताम करना है, वक्त की कमी है, जैसे इसे वक्फा भी समझ लीजिए या दोबारा हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद में अपने अगले हिस्से में।